بسم الله الرحمن الرحيم. تفعل فما بلغت رسالته. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. اما بعد، سب سے پہلے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشرہ ولایت کے سلسلے میں آپ لوگوں کی خدمت میں عید غدیر کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کی نظر میں عید سعید غدیر اور واقع غدیر کی اہمیت انتہائی زیادہ ہے. میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے مختصراً اس کی ایک تمہید بیان کرتا ہوں. اہل بیت اطہار علیہم السلام ایسے ہادیان دین ہیں جو ہمیشہ اسلام کی سربلندی اور اس کی شان و شوکت کو دوبالا کرنے کے لیے کوشاں رہے، حتیٰ کہ اپنی جانیں بھی اس راہ میں قربان کر دیں. اور دوسری طرف سے واقع غدیر ایک ایسا عنصر ہے کہ جس کے ذریعے سے اسلام کی شان و شوکت دوبالا اور ارفع و اعلیٰ ہو جاتے اور اس میں اضافے کا سبب بنتا ہے واقع غدیر کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نجات دہندہ دین کو امت تک پہنچانے کے بعد اس کے آخری عنصر، جس عنصر کی وجہ سے دین مبین اسلام پایۂ تکمیل تک پہنچا، وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وجہ سے. لہٰذا واقع غدیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں دو اہم پہلو موجود ہے. ایک پہلو یہ ہے کہ واقع غدیر میں، داستان غدیر میں، روز غدیر خم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جانشین مقرر کرنا اور پیغمبر کا خلیفہ مقرر کرنا، یہ واقع غدیر کا پہلا پہلو ہے. اور دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ اس روز اور اس دن میں واقع غدیر میں نہ صرف جانشینی کی بلکہ سلسلہ امامت کو بھی یہاں پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ امامت کی طرف بھی لوگوں کی توجہ اس طرف دلائی ہے. لہٰذا ہم جب دیکھتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اہمیت کے ساتھ ولایت علی کا اعلان فرمایا، تو ہم اہل بیت علیہ السلام کی پاک سیرت میں، ان کی حیات طیبہ میں جب ہم تحقیق کرتے ہیں اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کس قدر اہمیت دی ہے اس واقعے کی. میں نمونے کے طور پر چند گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم شروع کرتے ہیں، اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام کی جہاں تک وقت ہو جاتا ہے آپ کی خدمت میں ان کی طرف سے جو ہے واقع غدیر کے حوالے سے جو فرمائشات اور جو احادیث اور جو روایات ان سے منقول ہے آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں رسالت کی تکمیل کا پیش خیمہ واقع غدیر کو قرار دیا ہے.
جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، خداوند عالم نے جب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی آیت نازل فرمائی تو تمہاری ولایت کا اعلان کیا میں نے، اور اگر میں اس ولایت کا اعلان نہ کرتا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر ولایت علی کا اعلان نہ ہوتا تو گویا میں نے کچھ بھی انجام نہیں دیا، تبلیغ رسالت، تبلیغ نبوت، اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب پیش خیمہ ہے رسالت کی تکمیل کا، نبوت کی تکمیل کا، تکمیل رسالت و نبوت کا، لہٰذا میری رسالت باطل ہو جاتی۔ امیر المومنین سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر میں تمہاری ولایت کا اعلان نہ کرتا تو میری رسالت باطل ہو جاتی، اور جو شخص تمہاری ولایت کے بغیر خدا سے ملاقات کرتا ہے، یعنی اس پر موت آ جاتی ہے، تو اس کا کردار بھی باطل ہے۔ اے علی، میں وحی کے بغیر بات نہیں کرتا۔ جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں فرمایا، سلیم ابن قیس ہلالی کہتا ہے کہ ایک دن امام علی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور اپنی خدمات کو بیان فرما رہے تھے، دین اسلام کے حوالے سے، دین اسلام کے سلسلے میں جو خدمات آپ نے انجام دی بیان فرما رہے تھے۔ لوگوں نے پیغمبر کی وصایت اور جانشینی کے بارے میں سوال کیا تو امیر المومنین نے فرمایا، فَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ إِمَامًا، مجھے پیغمبر خدا نے امام مقرر فرمایا، نصب کیا۔ غدیر خم، کہاں پر؟ غدیر خم میں، یہاں پر یاد دلائی جا رہی ہے، دیکھیں غدیر خم کی۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نظر میں فقال یا ایھا الناس اتعلمون، اے لوگو تم لوگ جانتے ہو کہ ان اللہ عز وجل مولائی وانا مولا المؤمنین، اللہ میرا مولا ہے اور میں لوگوں کا مولا ہوں، وانا اولا بہم من انفسہم، میں لوگوں سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں ان کے نفوس پر۔ قالوا، سب لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا، بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ قال قم یا علی، فرمایا اے علی کھڑے ہو جائیں۔ فقمت، علی فرماتے ہیں کہ پھر میں کھڑا ہوا۔ فقال من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس چیز کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ۔ اسی طرح سے جناب علی ابن ابی طالب نے بہت سے مقامات پر غدیر خم کا حوالہ دے کر اس بات حق کے لیے انہوں نے بیانات ارشاد فرمائے ہیں۔ اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا، اے پیغمبر کی بیٹی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت سے پہلے کیا علی ابن ابی طالب کو اپنا جانشین مقرر فرمایا ہے؟ تو آپ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ وعجبا، تعجب ہے، انسیتم یوم غدیر من کنت مولا فعلی مولا، کیا تم نے غدیر خم کو بلا دیا جس میں میرے بابا نے ارشاد فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ صراحت کے ساتھ علی ابن ابی طالب کو اپنا جانشین مقرر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے جناب امام حسن علیہ السلام نے ایک مرتبہ شام کی طاغوت اور باقی لوگوں کے درمیان میں کوفہ میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، وَقَدْ سَمِعَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ جَدِّي، فرمایا کہ اس امت نے میرے جد امجد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، کیا؟ یقول ما ولت امت امرہا رجلا وفیہم من هو اعلم فیہ الا لم یزل یذہب امرہم سفالا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ان لوگوں نے جن کے درمیان میں میں نے ان کے درمیان میں بہترین شخص کو چھوڑ کر دوسروں کی ولایت کا اقرار کیا، دوسروں کی جانشینی کے پیچھے گئے، وہ بدقسمت لوگ ہو گئے۔ یہی بدقسمتی جاری رہے گی ان کی حتی یرجعوا الی ما ترکوہ وسمعوہ، یہاں تک کہ جس چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، یعنی ولایت علی ابن ابی طالب کو جس کو چھوڑ دیا ہے اس کی طرف رجوع کریں، اور جس کو سنا ہے اس پر عمل کریں،
اس وقت تک وہ بدقسمتی میں ہی مبتلا رہیں گے۔ یقول لابی، میرے بابا کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، میرے بابا کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، وقد رأوہ وسمعوہ، سب لوگوں نے اس کو سنا اور اس واقعے کے منظر کو دیکھا، حین اخذ بید ابی بغدیر، اس منظر کو دیکھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے میرے بابا علی کے دست مبارک کو بلند کر کے فرمایا، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، ثم امرہم ان یبلغ الشاہد منہم الغائب، اور ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں غائبین تک اس کا اعلان کریں۔ یہ میرے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا قول۔ امام حسین علیہ السلام کی نظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ غدیر کی کیا اہمیت ہے، اور ان کی سیرت میں معاویہ کی موت کے 1 سال بعد جناب امام حسین علیہ السلام خانہ کعبہ کی زیارت کے خاطر تشریف لے گئے۔ منا میں ایک اجتماع میں جس میں 700 تابعین اور 200 کے قریب اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کے درمیان میں ارشاد فرمایا، دیکھیں اتنی جمعیت میں ان کو واقعہ غدیر کی یاد دلائی جا رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو غدیر خم کے دن خلافت پر منصوب کیا ہے؟ سب نے کہا، 700 تقریباً 1000 کی تعداد میں اجتماع موجود ہے، سب نے کہا ہاں علی ابن الحسین، ہم نے اس بات کو سنا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا، جب کسی نے سوال کیا کہ من کنت مولا فعلی مولا کا کیا مطلب ہے، تو فرمایا کہ اخبرہم انہ الامام بعدہ، یعنی پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے، خبر دی ہے، اس بات کی خبر دی ہے کہ اے میری امت، میرے بعد علی ابن ابی طالب تمہارے امام ہے۔ اسی طرح سے امام باقر علیہ السلام سے کسی نے من کنت مولا کے بارے میں سوال کیا تو کیا فرمایا کہ لوگوں کے درمیان میرا جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ حضرت رضا علیہ السلام، باقی ائمہ علیہ السلام نے بھی اس طرح کے ارشادات فرمائے ہیں۔ واقعہ غدیر کے سلسلے میں امام رضا علیہ السلام نے بھی حدیث سلسلۃ الذہب میں یہی ارشاد فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ ایسا مضبوط قلعہ ہے جس میں داخل ہونے کے بعد عذاب خدا سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مگر ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، لیکن حصن قلعہ توحید میں داخل ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب تک ولایت ائمہ کا اقرار نہیں کرے گا، جب تک ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی ولایت کا اعلان کا قائل نہیں ہوگا، اس کا معترف نہیں ہوگا، وہ قلعہ توحید میں بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معرفت ائمہ علیہ السلام نصیب فرمائے اور ان کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد